میں نے کہا نا آپ نہیں رہ سکتے یہاں۔ اس بار میں جھنجھلائی تھی، میں نے بھی کہا نا اپنی بیوی کو لیے بغیر نہیں جانے والا یہاں سے۔ ٹھیک ہے تو سوئیں اکیلے اس سخت گدے پر، جب کمر میں درد ہوگا تب پتہ چلے گا، میں نے چھوٹی آنکھیں کر تیکھے لہجے میں بولی۔ میرا کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، ان کے گھر کے کمروں کی طرح بڑا اور شاندار نہیں، نہ ہی میرا گدا ان کے نرم و ملائم گدے کی طرح تھا، بلکہ وہ تو پرانا اور خراب ہونے کے سبب بہت سخت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اکثر کمر میں درد بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس بار کی سیلری سے گدا بدلوں گی، مگر موقع ہی نہ ملا۔ ابھی میں کہتی ایک قدم ہی چلی تھی منہ موڑ کر کہ اگلے پل میرا ہاتھ انہوں نے زور سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر بیڈ پر گرا لیا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ میرے اوپر کسی کالی گھٹا کی طرح چھا گئے۔ میری سانسیں رک گئی تھی ایک دو ثانیوں کے لیے، آنکھیں حیرت اور شوق کے سبب باہر ابل آنے کو تھی۔ ان کا بھاری بھرکم وجود مجھ نازک جان پر تھا۔ لو، نرم ہو گیا میرا گدا، اب میں آرام سے سوؤں گا پوری رات۔ میری آنکھوں میں جھانکتے وہ اسمارٹ سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے بولے۔ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے حسن کمل کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لائبہ۔ میں نے لیڈیز واش روم میں جاتے ہی ساری اپنی جیولری اتار کر پرس میں ڈالی، پھر اپنا میک اپ واش کیا۔ کچھ دیر اکیلے کھڑے روتی رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ارد گرد چل کیا رہا ہے آخر۔ وہ شوہر تھا میرا جس کی بے مروتی کی شکایت اگر کسی سے کرنے جاؤں تو بس، اور اپنے والدین سے کروں تو ان کا دل ٹوٹے۔ کتنے ارمانوں سے شادی کی تھی انہوں نے میری، ابو تو بڑا خوش تھے کہ ان کا لائق اور کامیاب اسٹوڈنٹ ہی ان کا داماد بنا ہے۔ میں کیا کہوں گی گھر جا کر کہ ان کا وہ لائق فائق داماد مجھے دنیا کے سامنے نہیں اپنا رہا۔ میرا دماغ اس وقت مفلوج ہو چکا تھا۔ سوچ سوچ کے میں نے منہ ٹیشو سے صاف کیا اور پرس اٹھا کر باہر چل دی۔ میں وہاں سے ڈائریکٹ اپنے گھر آئی۔ امی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، فوراً ہی دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے اپنے داماد کا پوچھنے لگی۔ نہ جانے کیوں میری ہمت ہی نہ ہوئی انہیں سچ بتانے کی، ویسے بھی مجھے کون سا ابھی تک سمجھ آیا تھا کہ وہ کیسے کھیل کھیل رہے تھے میری زندگی کے ساتھ۔ میں بس اپنے کمرے میں اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے کوئی بات نہیں کی، میں بس اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی کمرے میں پہنچتی کے لاؤنج کا قالین نہ جانے کیسے میرے پاؤں سے الجھا اور میں منہ کے بل زمین پر گری۔ اللہ! میں منہ کے بل گرے زمین پر اپنے ہاتھ سے مکے بنا کر مارتی ہوئی رونے لگی۔ میرے گھٹنے پر بہت زور سے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے لائبہ؟ کیا داماد جی سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری؟ میں غصے سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ میں نے اتار پھینکے وہ لال رنگ کے کپڑے اور غصے سے الماری سے اپنا پرانا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا واپس نہیں جاؤں گی، جب وہ مجھے بیوی مانتا ہی نہیں تو کیا مطلب رہ گیا اس شادی کا، اس کے گھر میں رہنے کا۔ 8 بجے کے بعد میرا سیل بجنے لگا۔ میں نے غصے سے اپنے پرس کو جس میں سیل تھا سامنے دیوار پر دے مارا، وہ پھر بھی بجتا رہا تو میں نے اپنا منہ بیڈ پر رکھ کر تکیہ اپنے اوپر رکھ لیا۔ آواز ابھی بھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ میں روتی رہی حتیٰ کہ مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلا سین۔ اسامہ۔ وہ آفس سے تھوڑی دیر نکل گئی تھی۔ میں کیمرے میں دیکھ چکا تھا، مگر 2 منٹ بعد میری ضروری میٹنگ شروع ہونی تھی، اس لیے زیادہ دھیان نہ دیا۔ آفس سے چھٹی پر جب میں گھر پہنچا تو روز معمول سے کہیں زیادہ ہی خاموشی چھائی محسوس ہوئی۔ مہرو بیوی۔ میں نے کچن کے پاس جا کر آواز لگائی۔ مہرو بیوی میرے لیے بہت خاص تھی، کیونکہ میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی مجھے ماں کا پیار دیا تھا۔ میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، ساتھ ساتھ بھروسہ بھی۔ اپنی لائبہ سے نکاح کی خبر سوائے ان کے میں نے اپنے کسی فیملی ممبر کو بھی نہیں دی تھی۔ جی ماسٹر۔ وہ تیزی سے کچن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نکلی۔ لائبہ کہاں ہے؟ کیا وہ سو گئی ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں تو بیگم صاحبہ تو صبح آفس جانے کے لیے نکلی تھی اور اس کے بعد تو گھر آئی ہی نہیں۔ ان کا جواب سن میں نے اپنا سر پکڑا، تو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آپ نے مجھے کال کر کے کیوں نہیں بتایا کہ وہ آفس آ رہی ہے آج؟ میں ان سے برہمی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ مجھے لگا اجازت لے لی ہوگی بیگم صاحبہ نے آپ سے۔ وہ نظر جھکائے جواب دینے لگی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، مگر میں نے ان سے کچھ نہ کہا۔ اگلا سین۔ لائبہ۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں زرد رنگ کی لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا میں دن میں سوئی تھی، اس لیے لیمپ کھولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مجھے۔ پھر لیمپ خود کیسے کھل سکتا تھا؟ ابھی میں یہی سوچ کر اٹھنے لگی تھی کہ میری نگاہ سامنے صوفے پر بیٹھے شخص پر گئی، اور اگلے لمحے جیسے میں سانس لینا بھول گئی۔ ان کی
ان کی نیلی سمندر جیسی پراسرار آنکھوں مجھ پر ہی گڑی تھی۔ میں اگلے ہی پل پھرتی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ کمرہ تو اندر سے میں نے خود لاک کیا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اور اندر کیسے آئے آپ؟ میں بھول ہی نہیں تھی صبح آفس والے منظر کو، اپنی بیوی کو لینے۔ میں نہیں آؤں گا تو اور کون آئے گا؟ اور رہی اندر آنے کی بات، تو آنٹی سے ماسٹر کی لے لی تھی میں نے۔ وہ اپنی بات اطمینان سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھے۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اور اندر کیسے آئے آپ؟ میں بھول ہی نہیں تھی صبح آفس والے منظر کو، اپنی بیوی کو لینے۔ میں نہیں آؤں گا تو اور کون آئے گا؟ اور رہی اندر آنے کی بات، تو آنٹی سے ماسٹر کی لے لی تھی میں نے۔ وہ اپنی بات اطمینان سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھے۔ بیوی! واقعی مجھے خود نہیں پتا کس قدر طنز اور غصہ ابھرا تھا میرے جملے میں۔ میری اپنی کچھ وجوہات ہیں، بہت دشمن ہیں میرے، میں نہیں چاہتا کہ انہیں اپنی کوئی کمزوری پکڑاؤں۔ میرے قریب آ کر بیٹھتے، وہ ایک ایک لفظ پر خاصا زور دیتے ہوئے بولے۔ میں ان کی بات سن کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑی، کیا واقعی وہ میری حفاظت کے لیے ہمارے رشتے کو سب سے چھپا رہے تھے، یا وجہ کچھ اور رہی تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا یقین کروں یا نہیں، مگر یقین نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ ابھی شادی ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، کیا اچھا لگتا ہے صرف 1 ہفتے کی دلہن واپس اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی؟ میرا سنگل بیڈ تھا، اس لیے وہ 2 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کافی چھوٹا تھا۔ وہ کافی نزدیک آ کر بیٹھے تھے میرے، ان کی نزدیکی میرے وجود کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کرنے لگی۔ میں ان سے دور ہونے کی نیت سے تھوڑا پیچھے کھسکی، بجائے دوری قائم رکھنے کے وہ مزید پھیل کر بیٹھے، جس کے سبب میں مزید پیچھے کھسکی۔ سنبھل! وہ کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ میں اور پیچھے کھسکی، اور اگلے ہی پل میں دھڑام کر کے بیڈ سے نیچے سر کے بل گری ہوئی تھی۔ مجھے نفرت ہے خود سے، اپنی حالت پر۔ میں آنکھیں میچتے دھندلا کر سر مسلتی ہوئی دل ہی دل میں کرتی کھڑی ہوئی۔ ان کی نگاہیں مجھ پر ہی ٹکی تھی۔ سو ایمبریسنگ! دل چاہا خود کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دوں۔ جب آپ کی وجوہات ختم ہو جائے تو آ جائیے گا مجھے لینے، اپنی جائیں پلیز۔ میں نے سر مسلتے سخت لہجے میں نظر جھکائے کہا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میری بیوی یہاں رہے اور میں یہاں سے چلا جاؤں؟ بول تو وہ ایسے رہے تھے جیسے بڑی محبت ہو مجھ سے۔ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، آپ یہاں نہیں رک سکتے، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اور کیوں نہیں رک سکتا؟ میرے سسر کا گھر ہے، مجھے نہیں لگتا انہیں میرے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض ہوگا۔ آپ کے سسر کی بیٹی کو شدید اعتراض ہے، اس لیے آپ یہاں نہیں رک سکتے۔ دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر میں نے برہمی سے جتاتے ہوئے کہا۔ تو میرے سسر کی بیٹی کو پتہ ہونا چاہیے میری بیوی یہاں ہے۔ اب اگر وہ مجھے یہاں نہیں رکھنا چاہتی تو اسے میری بیوی کو بھی میرے ساتھ ہی اس گھر سے نکالنا پڑے گا، ورنہ میں یہاں سے ہرگز نہیں جانے والا، قطعی لہجے میں اعلانیہ بولے، ساتھ ساتھ پہل کر میرے سامنے ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے کہا نا آپ نہیں رہ سکتے یہاں۔ اس بار میں جھنجھلائی تھی۔ میں نے بھی کہا نا اپنی بیوی کو لیے بغیر نہیں جانے والا یہاں سے۔ ٹھیک ہے تو سوئیں اکیلے اس سخت گدے پر، جب کمر میں درد ہوگا تب پتہ چلے گا، میں چھوٹی آنکھیں کر تیکھے لہجے میں بولی۔ میرا کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، ان کے گھر کے کمروں کی طرح بڑا اور شاندار نہیں، نہ ہی میرا گدا ان کے نرم و ملائم گدے کی طرح تھا، بلکہ وہ تو پرانا اور خراب ہونے کے سبب بہت سخت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اکثر کمر میں درد بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس بار کی سیلری سے گدا بدلوں گی، مگر موقع ہی نہ ملا۔ ابھی میں کہتی 1 قدم ہی چلی تھی منہ موڑ کر کہ اگلے پل میرا ہاتھ انہوں نے زور سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر بیڈ پر گرا لیا تھا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ بیڈ اوپر سے کسی گھٹا کی طرح چھا گئے۔ میری سانسیں رک گئی تھی 1 2 ثانیوں کے لیے، آنکھیں حیرت اور شوق کے سبب باہر ابل آنے کو تھی۔ ان کا بھاری بھرکم وجود مجھ نازک جان پر تھا۔ لو نرم ہو گیا میرا گدا، اب میں آرام سے سوؤں گا پوری رات۔ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسمارٹ سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے بولے۔ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ میرے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے اتنے نزدیک آئی تھی۔ ان کی گرم سانسیں میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، گھر چلو گی میرے ساتھ، یا رات بھر میرے ساتھ اس طرح رہنا چاہتی ہو؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں رات میں اگر معاملات بے قابو ہو جائیں تو مجھے ذمہ دار مت ٹھہرانا۔ انکل انٹی کا کمرہ برابر میں ہی ہے، وہ آوازیں سنیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ بولنے سے وہ لب میرے کان تک لائے، پھر بھرائی آواز میں بولے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے معنی خیز وارننگ تھی، جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میرے گال دہک رہے تھے ان کی باتیں سن۔ میں چلتی ہوں، آپ ہٹیں مجھ پر سے۔ میں مزید ان قاتلانہ نظروں کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری جان نکال رہی تھی۔ میں نے فوراً نظر جھکائے، ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ بس میرا جملہ سننا تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے مجھ پر سے ہٹ گئے۔ جلدی کپڑے چینج کر کے آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ فوراً اٹھ کر سنجیدگی سے کہتے وہ باہر چلے گئے۔ ان کا لہجہ تو لمحہ بھر میں بدلا تھا، اور آنکھیں اس سے بھی تیز۔ مجھے سر اسامہ آج بہت پراسرار بندے لگے۔ کچھ تھا جو عجیب تھا ان میں، کیا میں نہیں جانتی۔ اگلا سین، امی ابو سمجھ چکے تھے کہ ہمارے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جس کے سبب میں سر اسامہ سے روٹھ کر آ گئی تھی۔
جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ابو نے مجھے الگ سے بٹھا کر سمجھایا کہ بات جو بھی ہو اپنا گھر چھوڑ کر آ جانا، یہ بالکل صحیح عمل نہیں۔ میں خاموش رہی، ایسا نہیں کہ انہوں نے وجہ نہ پوچھی، لیکن شاید میری خاموشی کے سبب انہیں لگا میری غلطی زیادہ ہے۔ اسامہ لائبہ کے والد میرے پروفیسر نکلیں گے، مجھے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ان کا میری کامیابی میں بہت اہم کردار تھا۔ انہوں نے مجھے الگ سے بٹھا کر جب دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما تو ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوا۔ بیٹا، میری لائبہ بہت نادان سی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم سنبھال لینا۔ میں نے جب دیکھا کہ لائبہ کا رشتہ تم نے بھیجا، یقین کرو میں بے فکر ہو گیا، کیونکہ مجھے تمہاری ذہانت اور سلجھے مزاج کی اچھے سے خبر تھی۔ میری بیٹی میرا کل سرمایہ ہے، میں نے اپنا سرمایہ دے دیا ہے تمہیں، پلیز اس کا خیال رکھنا۔ میں نے ہمیشہ انہیں باوقار انداز میں دیکھا تھا، آج پہلی بار ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لائبہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہے، ورنہ اس وقت وہ میری منت کرنے کے بجائے سوال کر رہے ہوتے۔ ان کا التجائی انداز میری نظر جھکا گیا تھا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا ایک باپ کے سامنے، کیونکہ ان آنکھوں میں میں نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا ایک باپ کے سامنے، کیونکہ ان آنکھوں میں بہت اعتبار اور امید بندھی تھی مجھ سے، جس کی لاج رکھنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جب میں نے کہا کہ اس کا خیال رکھوں گا تو واقعی وعدہ کر لیا تھا خود سے کہ کم از کم کوشش ضرور کروں گا کہ حتی الامکان اسے کم تکلیف پہنچے۔ اگلا سین لائبہ: ہم دونوں امی کے گھر سے ساتھ کھانا کھا کر باہر نکلے، جیسے ہی گاڑی تک پہنچے جیسے ہی گاڑی تک پہنچے مجھے لگا شاید وہ میرے لیے ڈور کھولیں گے، مگر وہ تو آگے بڑھ گئے۔ میں نے تب کر ان کی گاڑی کا ڈور بے دھڑک کھولا۔ وہ ڈور کھولتے ہی میرے منہ سے ٹکرایا، میرے ہونٹ اور ناک پر چوٹ لگی تھی۔ میں نے اپنی ناک پکڑ کر میرے ہونٹ اور ناک پر چوٹ لگی تھی، میں اپنی ناک پکڑ کر سیز کرتی جلا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے شرمندگی اس قدر بڑی کہ دل چاہا چلو پھر پانی میں ڈوب مروں، چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ میں بیک ویو مرر اپنے چہرے پر سیٹ کر اپنے ہونٹوں پر انگلی لگا کر چیک کرنے لگی کہ کہیں پھٹ تو نہیں گئے۔ تھوڑا سا خون نکل رہا تھا، میں نے فوراً ٹیشو اٹھایا۔ اتنی دیر میں سر اسامہ نے مجھے غراتے ہوئے واپس بیک ویو مرر سیٹ کیا۔ گاڑی میں سوگوار خاموشی طاری تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ گاڑی ان کے مینشن کے دروازے پر رکی، چوکیدار نے ہمیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ بیگم صاحبہ، شکر ہے آپ آ گئی، میں پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مہرو نام کی ملازمہ فکر مند لہجے میں بولی، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ چلو کوئی تو ہے یہاں میری فکر کرنے والا۔ اگلا سین: کیا میری کمر پر کریم لگا دیں گی آپ؟ وہ دراصل بیڈ سے گر گئی تھی تو درد ہو رہے، میری کمر میں اچانک درد کی لہریں اٹھنے لگی تھی۔ درد کی شدت سے اپنی کمر پکڑے باہر نکلی تو سامنے مہرو آنٹی کھڑی تھی۔ میں نے لچکدار انداز میں پوچھا تو وہ فوراً اس بات پہ سر ہلانے لگی۔ آپ اندر چل کر لیٹیں، میں بس کچن کا تھوڑا کام نپٹا کر آتی ہوں۔ ان کے کہتے ہی میں واپس کمرے میں آ گئی۔ انہیں کچھ دیر لگے گی آنے میں، یہ سوچ میں نہانے چلے گئی تاکہ کریم لگوانے کے بعد آرام سے سو جاؤں۔ میں نہا کر ٹاول اپنے جسم پر باندھ کر باہر نکلی، پھر ڈھیلی ڈھالی سفید کرتی اور وائٹ پاجامہ زیب تن کیا۔ کمر میں شدید درد کے سبب میں پیٹ کے بل صوفے پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ اسامہ میں اسٹڈی سے واپس لوٹ رہا تھا جب گزر لائبہ کے کمرے کے سامنے سے ہوا۔ اس کے کمرے سے بہت پیاری مہک آ رہی تھی۔ میں نے یوں ہی جھانک کر دیکھا تو وہ صوفے پر لیٹی نظر آئی۔ اس کی حالت دیکھ میں خاصا حیران ہوا۔ وہ اس طرح دروازہ کھول کر بغیر خود پر چادر اوڑھے کیسے لیٹ سکتی تھی؟ اگر کوئی ملازم اندر آ جائے تو؟ میں کمرے میں غصے سے داخل ہوا۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ کریم دراز میں رکھی ہے، پلیز لگا دیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ شاید میرے قدموں کی آہٹ سن لی تھی اس نے۔ اس کے جملے سنتے ہی میرا غصہ ہلکا پڑا۔ تو وہ کریم لگوانے کے لیے ایسے لیٹی تھی؟ کچھ لمحے میں کنفیوز کھڑا رہا کہ کریم لگاؤں کیا یا نہیں۔ کیا ہوا، اب لگا بھی دیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تھوڑا سکون آ جائے گا تو میں سو جاؤں گی، صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے وہ آنکھیں بند کر اپنا چہرہ ہاتھوں پر رکھے میری سمت منہ کیے، پھر درد سے کراتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز سے ہی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں دراز سے کریم نکال لایا، اس کے برابر میں بیٹھا اور کریم اپنی انگلیوں پر نکالی۔ اس کی کرتی تھوڑی سی اونچی کر کے کمر سے ہٹانا سب سے مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، مگر وہ تکلیف میں تھی اور میں نے آج ہی پروفیسر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گا۔ کرتی ہٹاتے ہی اس کی دودھیا کمر میرے روبرو تھی۔ میں نے فوراً نگاہیں پھیر لی۔ میں نے پھر اس کی کمر کی جانب نظر نہ کی، بس اپنی انگلیوں سے ہلکا سا مساج کیا۔ اس کی جلد بہت نرم و ملائم تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مخملی سی گڑیا ہو، یا شاید میں نے ہی بہت سالوں بعد کسی لڑکی کو چھوا تھا۔ شکریہ۔ پہلے تو وہ مزے سے آنکھیں کھول کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی، مگر اگلے پل نہ جانے کیا ہوا، وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بالکل صوفے سے جا چپکی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔
اس کی سبز رنگ آنکھیں پھٹی پھٹی نظر آ رہی تھی۔ آپ کی کیک کیسے؟ اٹکتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ مجھے اس کا ریئیکشن الجھا گیا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کریم لگانے کے لیے۔ آپ سے تھوڑی کہا تھا، مہرو آنٹی سے کہا تھا۔ وہ تو اس کے گال گلابی گلابی سے ہو رہے تھے، وہ خود میں سمٹی ہوئی تھی، وہ مسلسل اپنے ہونٹ بڑی بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ چلو اب تو لگا دیے میں نے، دوبارہ درد ہو تو مجھے بتا دینا، میں ڈاکٹر کو بلوا لوں گا۔ اس کے سامنے خود کو نارمل رکھنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ میں جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جی، وہ نظر جھکائے بولی تو میں فوراً بجلی کی پھرتی سے لمبے قدم لیتا اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اچانک مجھے گرمی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اگلا سین، لائبہ۔ سر اسامہ کے جاتے ہی میں نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کیا۔ میرا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ ضرور انہیں لگ رہا ہوگا کہ میں آپ جان کر اپنا آپ انہیں پیش کر رہی ہوں۔ اف، تبھی تو میں کہوں مہرو آنٹی کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ میں اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے بڑبڑائی۔ اگلا سین، آج میں دعا کرتے سیڑھیاں اتری کہ بس سر اسامہ سے سامنا نہ ہو، مگر ہائے رے میرا نصیب، وہ آج ناشتہ کرتے ملے۔ میری نگاہیں حیا کے سبب اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ بالکل نارمل تھے۔ ویسے بھی ان کے گرد جتنا خوبصورت لڑکیوں کا اسٹاف رہتا ہے، ان کے آگے تو میں چائے کم پانی ہوں۔ انہیں مجھے دیکھنے میں بھلا کیا انٹرسٹ ہونے لگا؟ کمر کا درد کیسا ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ان کی نیلی سمندر جیسی گہری جھیل سی خوبصورت آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ میں ان کی نگاہوں کی تپش سے اس قدر نروس ہوئی کہ ہاتھ نے پکڑا چمچہ نیچے گر گیا۔ میں اسے اٹھانے فوراً جھکی۔ جیسے ہی چمچہ ہاتھ میں لے کر تیزی سے اٹھنا چاہا، میرے سر پر زور سے میز لگی۔ میں اپنا سر مسلتے ہوئے ساختہ چیخی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ مجھے تکتے رہے، پھر اٹھ کر چل دیے۔ یقیناً دل ہی دل پچھتاتے ہوں گے مجھ جیسی نمونی سے شادی کر کے۔ وہ مجھ سے بات کر رہے تھے جو درمیان میں ہی رہ گئی۔ میں کیسے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے جو درمیان میں ہی رہ گئی، میں کیسے دکھی نہ ہوتی۔ میں باہر آئی تو وہ جا چکے تھے۔ مجھے بہت برا لگا۔ ہمیں ایک ہی جگہ جانا تھا تو پھر ساتھ لے کر کیوں نہ گئے؟ بھلے سے کمپنی سے کچھ دور چھوڑ دیتے، مجھے آفس چھوڑ دیں، میں نے ڈرائیور سے کہا اور پیسنجر سیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ سوری بیگم صاحبہ، مگر ماسٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کو ٹیکسی کروا دوں۔ ان کی بات سن میرے دل میں شدید تکلیف ہوئی، شدت سے ذلت کا احساس ہوا۔ میں ان کی بیوی ہو کر ٹیکسی میں جاؤں جبکہ پورچ میں ان گنت گاڑیاں کھڑی ہیں؟ چلے میں آپ کو ٹیکسی کرا دیتا ہوں۔ ڈرائیور کے کہتے ہی میں نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی۔ بھلا اتنا احسان بھی کیوں لوں ان کا کہ ان کا ڈرائیور مجھے ٹیکسی کرائے؟ میں اکڑ کر کہتی، تیزی سے وہاں سے چل دی۔ سر اسامہ کے مینشن سے روڈ بہت دور تھا۔ اگر مجھے ذرا علم ہوتا کہ اتنا چلنا پڑے گا تو میں کبھی ہیل پہن کر نہ آتی۔ چل چل کر میرے پاؤں دکھ گئے۔ میرے گھر سے تو ٹیکسی 2 منٹ کی دوری پر تھی۔ میری آنکھوں سے پہلے سے زیادہ آنسو بہنے لگے تھے۔ اب بہت دیر دھوپ میں انتظار کرنے کے باوجود ٹیکسی نہ ملنے پر میں نے بس اسٹاپ کی جانب رخ کیا اور میں بیچاری کرتی ہوئی کیا بھلا جیسے تیسے آفس پہنچی۔ آج چھٹیوں کے بعد پہلا دن تھا میرا۔ میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ارشاد صاحب بہت غصہ تھے مجھ پر۔ ویسے بھی چڑچڑا سا مزاج ہی تھا ان کا۔ ایک تو میں چھٹیوں کے بعد آئی تھی، اوپر سے لیٹ، یہ عتاب تو اب مجھے سہنا ہی تھا۔ انہوں نے مجھ سے ڈبل کام لینے کی ٹھان لی تھی۔ آج ہل کے ساتھ مجھ سے بالکل نہیں چلا جا رہا تھا، اور وہ تھے کہ مجھے ادھر سے ادھر فائل پہنچانے کا کام بار بار سونپ رہے تھے، جس کے سبب مجھے 2 منزلہ اترنا چڑھنا پڑ رہا تھا۔ ہل پہن کر خوب چلنے کے سبب اب میری ایڑی کی کھال چھل گئی تھی اور خون نکلنے لگا۔ میں اس کے باوجود اپنے کام میں مگن تھی۔ یہ فائل سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو لے کر جا کر دو اور ان سے کہوں مجھے ابھی سائن کر کے دیں۔ ارشاد سر تو جیسے آج قسم کھا رکھی تھی مجھے ایک منٹ بھی سانس لینے نہ دیں گے۔ کھڑوس بڈھا، میں زیر لب بڑبڑائی، فائل لے کر چل دی۔ میں بہت تکلیف میں تھی لیکن میں نے پھر بھی منع نہ کیا، آخر کو یہ میری جاب کا حصہ تھا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یہ میرا صبح سے چوتھا یا پانچواں چکر تھا۔ میں جب وہاں جاتی تو لوگ مجھے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنے لگتے۔ مجھے نہیں علم وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، مگر کچھ تو چل رہا تھا وہاں۔ میں فائل دے کر لوٹنے لگی تو اچانک میرا راستہ عاشر نے روکا۔ اس کے اچانک سامنے آ جانے پر میں چونک کر پیچھے گرنے لگی۔ میں ابھی نیچے فرش کا بوسہ لیتی کہ عاشر نے تیزی سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی جانب کھینچا۔ اگلے پل میں اس کے سینے سے زور سے ٹکرائی تھی۔ میرے ٹکراتے ہی سب تصویریں بنانے لگے۔ سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہوا کہ میں کچھ کر بھی نہ سکی۔ سب ہمیں دیکھ کر اشارے کر رہے تھے۔ وہ شاید عاشر کچھ کہنا چاہتا تھا مجھ سے، مگر لوگوں کی عجیب نظروں کے سبب میں کافی امبیرس ہو کر تیزی سے بھاگی۔ مجھ سے بالکل بھی بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میں اب لنگڑانے لگی تھی۔ بے دھیانی میں بھاگتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسی لمحے میرے سامنے سے کسی سخت چیز سے ٹکر ہوئی۔
نظر اٹھائی تو حسین نیلی آنکھیں نظر آئیں، وہ مجھے الجھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً دور ہو کر کھڑی ہوئی۔ سوری سر، میں نظر جھکا کر معذرت کرتی ہوئی تیزی سے وہاں سے جانے لگی۔ میرے لہجے میں اجنبیت تھی، ویسی ہی اجنبیت جیسی وہ چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی سیکرٹری تھی۔ میں اپنی چیئر پر آ کر بیٹھی تو میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اب مجھ میں ان ہیل کے ساتھ ایک قدم چلنے کی بھی طاقت نہ بچی۔ ابھی میں سانس لے ہی رہی تھی کہ ایک اسٹاف کی ممبر آ کر میرا نام پکارنے لگی۔ جی آپ کو بلایا ہے۔ مجھے کس نے؟ اس نے کچھ نہ کہا، بس آگے آگے چلنے لگی۔ میں کنفیوز تھی۔ وہ میرے سامنے وی آئی پی لفٹ کی جانب بڑھی تو میں مزید الجھی۔ عام اسٹاف کو اس میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آ جائیے۔ میرے قدم رکے دیکھ اس نے تیزی سے کہا۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ لفٹ میں کھڑی ہوئی۔ لفٹ میں اس نے 9 فلور کا بٹن کلک کیا۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ فلور تو سر اسامہ کے آفس کا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ جائیں اور یہ باس کو دے دیجیے گا۔ لفٹ کا گیٹ اوپن ہوتے ہی اس نے آہستگی سے ایک فائل میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے فائل لے لی۔ مگر یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے فوراً کہا۔ پتہ ہے، مگر ابھی آپ کہیے۔ اس نے مفاہمانہ انداز میں جواب دیا۔ مجھے یقین تھا ان کی سیکرٹری مجھے روک لے گی، اور وہی ہوا۔ اس نے مجھے آفس کے دروازے پر ہی روک دیا۔ سر ابھی اندر نہیں ہے، ویٹ۔ میں خاموشی سے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی۔ پھر کچھ منٹ گزرے تو اندر سے آواز آئی، بھیج دو۔ میں حیران ہوئی۔ کیا اس نے نہیں کہا کہ سر اندر نہیں جائیں اب؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا اندر جانے میں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے اچانک اس طرح کیوں بلایا۔ میں ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ میرے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی پشت تھی میری جانب۔ میں نے آج پہلی بار آفس دیکھا تھا۔ ان کا ہر چیز بہت خوبصورت تھی، مگر اتنی نہیں جتنا اس کا مالک تھا۔ وہ ڈیلوش ہینڈسم بندہ میری جانب متوجہ ہوا۔ بیٹھو، سنجیدگی سے حکم صادر کیا۔ آپ کی فائل۔ میں نے فوراً اس فائل کو آگے کیا۔ وہ قریب آئے اور فائل ہاتھ سے لے کر بغیر دیکھے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹھو، انہوں نے پھر کہا۔ تب میری نظر ان کی ٹیبل پر رکھے فرسٹ ایڈ باکس پر گئی جو انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ گئی صوفے پر۔ وہ میرے برابر میں بیٹھے۔ ابھی میں انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ انہوں نے میرا پاؤں چھوا۔ ان کے چھوتے ہی پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں فوراً ہی انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے میرا پاؤں سینڈل سے آزاد کیا اور اپنی ران پر رکھا۔ پھر روئی فرسٹ ایڈ باکس سے نکال کر اس سے میرے پاؤں سے رسنے والا خون صاف کرنے لگے۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ برہم ہو مجھ پر، مگر کیوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میرے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ انہوں نے خون صاف کر کے کریم لگائی۔ تکلیف کی شدت سے میری بے ساختہ ہی سسکی نکلی۔ میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے، وہ سلیپر لاتا ہی ہوگا۔ ان کے کہتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ کیا یہ شخص میری فکر کر رہا ہے؟ اسے احساس ہے میری تکلیف کا؟ انہوں نے دونوں پاؤں پر کریم لگائی۔ مجھے ان کا اپنے پاؤں پر کریم لگانا بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر میں انکار نہیں کر سکتی تھی کہ یہ خوشی نہ تھی۔ میں خوش ہوئی، بہت خوش، کہ اس مغرور بندے کو میری کچھ تو فکر ہے۔ وہ بہت احتیاط سے کریم لگا رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں تکتی رہی۔ ان کے کریم لگاتے ہی میں نے پاؤں نیچے لٹکانے چاہے تو انہوں نے خود جھک کر میرے پاؤں اٹھا کر سامنے شیشے کی میز پر رکھے۔ لٹکاؤ مت ورنہ سوجن بڑھ جائے گی۔ کہنے کو وہ کوئی رومانٹک بات نہیں کر رہے تھے، نہ کوئی میری تعریف۔ وہی کہہ رہے تھے جو ان کی جگہ اگر ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہوتا تو وہ بھی کہتا، مگر پھر بھی میرے پیٹ میں تتلیاں سی اڑنے لگیں۔ وہ کریم لگاتے ہی اٹھ کر اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گئے اور کام کرنے لگے۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کمنگ۔ ان کے اجازت دیتے ہی میں نے ڈرائیور کو اندر آتے دیکھا۔ اس نے ایک باکس میرے آگے بڑھایا اور واپس چلا گیا۔ میں نے جلدی سے باکس کھول کر سلیپر نکال کر پہنی اور اٹھ کر چل دی نیچے۔ ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے، گھر جاؤ، لیو قبول کر لی ہے تمہاری۔ میں آفس کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ ان کی بات سن پلٹ کر انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کیا کچھ کہنا ہے؟ آئی بروز کا سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں کیا کہتی؟ مجھے تو یہی اب تک ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری اتنی فکر کر رہے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے پلٹ کر چلی، مگر اگلے ہی پل میرا منہ شیشے کے دروازے سے ٹکرایا۔ ناک اور ہونٹوں پر زور سے لگی تھی۔ میں خاصا شرمندہ ہوئی۔ یقیناً انہیں اس وقت میں کوئی نمونہ لگ رہی ہوگی جو ایک قدم بھی ٹھیک سے نہیں چل پاتی اور گرتی پڑتی و ٹھکتی رہتی ہے۔ میں اپنی ناک کو مسلتی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی بغیر ان کا ری ایکشن دیکھے۔ او مائی گاڈ، کتنی گرتی ہے یہ، قسم سے حد ہو گئی۔ چھوٹے بچوں کی طرح اس کی ادھر ادھر لگتی رہتی ہے۔ خیر ایپیسوڈ اچھی ہے، لیکن ابھی اس میں سسپینس بہت ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آپ لوگ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتی ہوں۔ اور آگے کا جاننے کے لیے تو ناول کو لازمی دیکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، تبھی پتہ چلے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے مجھے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔